اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تلاوت کرو اس کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے وحی کیا گیا۔ اللہ کے کلمات، اس کی باتوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور اگر اس کو چھوڑ کر پھر تمہیں کسی جگہ بھی پناہ نہیں مل سکتی۔ آیت نمبر 27 سورہ کہف۔ پچھلے 2 جمعوں میں بہت تیزی کے ساتھ میں 26 آیات تک آئے۔ عام طور سے ہماری جو بڑھنے کی رفتار ہے اس سے یہ تیز تھی۔ گزشتہ مرتبہ جو میں نے دونوں رخ رکھے تھے 2 طرح کے تفسیر کرنے والوں کے، اس پر بھی بڑی تیزی کے ساتھ میں گزرے تھے۔ ایک رخ یہ کہ اصحاب کہف کے بارے میں جو غار والے تھے کہ وہ وہاں 300 سال تک سوتے رہے یا 309 سال تک، اور دوسرا یہ کہ نہیں، وہ کچھ عرصہ وہاں ٹھہرے تھے، سوئے نہیں تھے 309 سال تک۔ ضرورت ہے ایک بار ذرا سا ریوائز کرنے کی، ورنہ چیزوں کی وضاحت جو ہے وہ گزشتہ مرتبہ ان دونوں رخ پر سے جتنی جلدی سے گزرے تھے نہیں ہو سکتی، اس میں کمی رہ جائے گی۔ یادداشت کے لیے بھی آگے بڑھنے سے پہلے وضاحت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سورہ کہف میں اصلاً یہ 3 واقعات ہیں، اور پھر درمیان میں ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد پھر نصیحتیں ہیں اور وضاحتیں ہیں۔ اس میں پہلا واقعہ اصحاب کہف کا ہے، یہ غار والے۔ دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جنہیں خضر کہا جاتا ہے، حضرت خضر ان کا ہے، اور تیسرا واقعہ ایک بادشاہ کا ہے، ذوالقرنین کا۔ تو اس میں یہ چونکہ یہ بنیادی اس کے واقعات ہیں تو اس لیے اس کی وضاحت میں کوئی کمی رہ جائے تو وہ مناسب نہیں ہے، اس لیے میں مختصر اسے اصحاب کہف کے واقعے کو پھر میں سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ جو دونوں رخ تھے اس میں میں نے ترجیحی پہلو واضح کر دیا تھا، اس کی اور وضاحت کروں گا کہ کیا زیادہ دونوں تفسیر کرنے والوں میں سے کون سی چیز قرآن کے الفاظ کے اعتبار سے بھی اور حقیقت کے اعتبار سے، فہم و فکر کے اعتبار سے کیا درست ہے دونوں میں سے۔ 309 سال تک یا 300 سال تک سوتے رہنا اللہ کے قوانین کے خلاف ہے۔ جیسے یہ 27ویں آیت ہے، کہا کہ اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، اللہ کے قانون میں بھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اللہ خود جو چاہے، قانون کا مالک ہے، وہ قانون سے بندھا ہوا نہیں ہے، وہ خود جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، لیکن کر سکتا اور کرنے میں فرق ہے۔ یہ اس نے خود اعلان کر دیا کہ قانون کے خلاف یہاں پر تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہمیں محسوس ہوتی ہیں کہ یہ تو قانون کے خلاف ہے، اس کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلا تو یہ کہ ہم نے مطلب ہی ٹھیک سے نہ سمجھا ہو، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض موقعوں پر کہ نہیں، ابھی تک جو قانون ہم نے دریافت کیے ہیں اس سے ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے خلاف ہے، آگے جا کر اور
یہ تو ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، فطرت کے نیچر کے لاز ڈسکور کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ آگے جا کر اور بہت سی چیزیں ایکسپلین ہوں گی کہ قانون کے خلاف نہیں ہے۔ اس بات کو پہلے سمجھ لیں کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے، لیکن اس کے تمام کام مینز اور اسباب کے ذریعے ہوتے ہیں، بیچ میں سادھن ہوتے ہیں، ذریعے بنتے ہیں، ایک کا ایک براہ راست کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ہر کام کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ جو کچھ بھی پیش آیا، جو بھی واقعہ، جب یہ کائنات جب تخلیق نہیں تھی، سرشٹی بالکل نہیں تھی، اور جب یہ کائنات شروع ہوئی، یا کائنات لفظ بھی ذرا چھوٹا ہو جاتا ہے، جب سرشٹی بالکل ابتدا میں جب اس کی شروعات ہوئی، یوں سمجھ لیں ہم کہ صرف اللہ کی ذات تھی اور ابھی کچھ نہیں تھا۔ اب جو شروعات ہوئی تو وہاں تو بیچ میں کوئی سادھن نہیں ہے، تو اس وقت تو جو بھی سرشٹی، جو بھی پہلی مخلوق یا پہلی تخلیق وجود میں آئی، اس میں بیچ میں کوئی سادھن نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ کے کن ہو جا اور اس کے ارادے سے وہ ظہور میں آئی، پرکٹ ہوئی۔ اس کے بعد سے پھر اسباب کا سلسلہ، سادھن کا سلسلہ، مینز کا شروع ہوا کہ پہلے کوئی چیز موجود ہے، اس کو وجہ بنا کر آگے کچھ ہوا۔ کوئی بھی واقعہ یہاں ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو پھر بات کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ ہی یہ تھی۔ تو پھر چاہے حضرت آدم اور حوا کا زمین پر اترنا ہو، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیر معمولی پیدائش ہو، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ واپس آنا ہو، یہ سارے واقعات بھی ایسے ہیں کہ ان کے پیچھے ہم یہ کہیں کہ صاحب یہ قانون کے خلاف ہو گیا، نیچر اور فطرت کے وہ قانون، ابھی وہ لاز ہم نے نہیں ڈسکور کیے، آئندہ آ جائیں گے سامنے۔ مثلا مثال کے طور پر، میں نہیں کہہ رہا ایسے ہی ہوگا، مثال کے طور پر سائنس فکشنز ہوتی ہیں جس میں کہانیاں اور کارٹونز اور فکشنز سیریلز ان کے اندر ٹرانسمٹ ہوتے ہیں کہ ایک جگہ سے فوراً منتقل ہو گئے دوسری جگہ، باڈی میٹر انرجی میں کنورٹ ہوا اور دوسری کسی جگہ وہ انرجی پھر واپس میٹر میں کنورٹ ہو گئی، ود ان نو ٹائم، وقت بالکل نہیں لگا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ گئے۔ یہ چیزیں ہیں، ابھی تک انسان کے قبضے میں نہیں آئی، انسان کے کنٹرول میں نہیں آئی ہیں۔ اصولی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے آگے جا کے انسان کے کنٹرول میں آ جائیں، تب اس کی سمجھ میں آنے لگے کہ ہاں اترنا تو ممکن ہے۔ ابھی کہتے ہیں کہ یہ نیچر کے خلاف ہے، لیکن یہ قانون بعد کو، بہت سے قانون نیچر کے جو ابھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں وہ بعد کو آئیں گے، تب یہ بات واضح ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا کیسے ہوگا۔ ابھی ہم ایسے ہی مانتے ہیں، حضرت آدم اور حوا کیسے اترے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش بغیر باپ کے کیسے ہوئی، لیکن لا کے خلاف نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ لا ہم نے بھی دریافت نہیں کیے پورے طریقے سے، ایسا نہیں ہے کہ وہ قانون کے خلاف ہے، قانون کے خلاف اس میں کچھ نہیں ہے۔ وہ چیزیں جنہیں ہم معجزہ کہتے ہیں وہ بھی قانون کے خلاف نہیں ہوتی، اس میں سے کچھ بھی قانون کے خلاف نہیں ہوتا، پیچھے کوئی ذریعہ سبب ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ معجزہ سامنے آتا ہے، جب بھی کوئی معجزہ ہوتا ہے۔ ہاں وہ انسان کے بس کا نہیں ہوتا، یہ بھی معجزات ہیں، چاند اور سورج اور ان کی گردشیں اللہ کی آیات ہیں۔ انسان کا اس میں، اب انسان نے ان کی معلوم کر لیا، صرف معلوم ہی کیا ہے، اس کے بس میں نہیں ہے، انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو معجزے ہیں، اللہ کی آیات ہے۔ ایسے ہی اگر سبب معلوم ہو جائیں ان سب چیزوں کے، جنہیں ان معجزات کے، جنہیں یہاں کی زبان میں ہم ایسا چمتکاری کہتے ہیں کہ اس بغیر ریزن کے ہوا، بغیر سبب کے ہوا، ریزن اور سبب معلوم بھی ہو جائے تو بھی وہ انسان کے بس کے نہیں ہے، وہ اللہ کے کنٹرول کے۔ سبب معلوم ہو جانا اور بات ہے
کہ یہ واقعہ ایسے پیش آیا، اس کے پیچھے کارن یہ تھا، اس لیے کہ اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ یہاں پر ہمارے قانون کے خلاف کچھ نہیں تمہیں ملے گا۔ تو قانون معلوم ہو جانا اور چیز ہے، اور انسان اس پر کنٹرول کر لے، چاند اور سورج کی گردش میں کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے ہاتھ میں معجزے ہیں۔ یہاں اصحاب کہف یا غار والوں کے بارے میں قرآن شریف نے کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ وہ سو رہے تھے۔ دیکھیے سونے کا صرف ایک ہی جگہ لفظ آیا، سورہ کہف کی آیت نمبر 18، آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 26 تک اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ سونے کا تذکرہ بس یہاں پر ہے، لفظ جو سونے کا آیا، ورنہ غار میں ٹھہرے ہر جگہ۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تمہیں گمان ہوگا، تم سمجھو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ سوئے ہوئے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ 309 سال تک سوتے رہے، لفظ سونے کا ایک ہی جگہ آیا ہے۔ وہ یہ اس کا دوسرا ایکسپلینیشن ہے کہ سوتے بھی اتنے الرٹ تھے کہ تم سمجھو گے کہ جیسے جاگ رہے ہیں، وہ سوتے بھی ایسے تھے کہ جب تم اگر گزرو تو تم سمجھو گے کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ سو گئے تھے اس وقت۔ اس سے کسی جگہ یہ نہیں ثابت ہوتا ہے، نہیں قرآن نے کسی جگہ واضح یہ بات نہیں کہی جس سے ہم یہ فائنل کر لیں گے صاحب یہ تو قرآن شریف نے کہا ہے، اس کے قانون بات کو معلوم ہو جائے گا، ابھی نہیں دریافت ہوا ہے۔ صاف لفظوں میں ایک بات کہہ دی ہے، اسے مانا جائے گا، بالکل مانا جائے گا، لیکن یہاں ایسا نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ نہیں وہ 300 سال تک سوتے رہتے۔ ان کا سونا بھی ایسے تھا کہ وہ الرٹ سوتے تھے کہ تم دیکھو گے تو تم سمجھو گے کہ جاگ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں سے آیت نمبر 9 سے لے کے 26 تک کہیں سونے کا لفظ نہیں ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 22 گنتی کا تذکرہ ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یعنی ان کے بارے میں اندازے چلیں گے بس خالی، بالکل صحیح حقیقتیں ان چیزوں کی نہیں معلوم کریں گے لوگ۔ کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ رجمم بالغیب، یہ سب تکے مار رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ کہا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ یہ کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو یہ کہنے کے بعد کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ یہ کہیں گے، کچھ کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، یہ تکے مار رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ اور کچھ یہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اس سے تو تھوڑی سی ایک بات نکل سکتی کہ شاید 7 ہی ہوں، اس لیے کہ وہ جو تکے مار رہے ہیں یہ درمیان میں کہا، یہ ساری فگر دینے کے بعد نہیں کہا کہ لوگ ایسے ہی اپنے انشنٹ اڑا رہے ہیں کہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا اور 5 تھے اور چھٹا ہوتا، یہ سب ایسی اندازے اڑا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا، تینوں باتیں کہنے کے بعد، تینوں فگر دینے کے بعد نہیں کہا، اس کے بعد یہ کہا کہ کچھ یہ کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ ممکن ہے کہ ساتھیوں اس کا ایک یہاں سے تو اتنی باتیں نکل سکتی ہے، عیسائیوں میں بھی روایت ساتھی کی لگاتار چلی آ رہی ہے جو عیسائیوں میں تھی پہلے، 7 سلیپرز۔ پھر اسے بھی دیکھیں کہ اسی آیت میں اس کے بعد جب یہ کہا کہ کچھ یہ کہیں گے 7 تھے، قل ربی عالم بعدتہم، کہہ دو کہ میرا رب جانتا ہے بس یہ صحیح گنتی کیا تھی۔ ان الفاظ کو ذرا سے ذہن میں رکھیے گا، میں کچھ اور پھر مقابلے کے لیے، کمپیریزن کے لیے یہ الفاظ اس سے ملتے جلتے پھر لاؤں گا۔ قل ربی عالم بعدتہم، کہہ دو کہ بس میرا رب جانتا ہے کتنے تھے، یعنی گنتی ان امپورٹنٹ ہے، اس چکر میں مت پڑو تو۔ اصل چیز جو ہے اس واقعے کے اندر توجہ ادھر رہنی چاہیے کہ کتنے تھے، اس سے کوئی مطلب نہیں، کہہ دو کہ میرا رب ہی جانتا ہے کہ کتنے تھے۔ اب یہاں تو بالکل واضح ہے اور سب نے اس سے مطلب یہی سمجھا ہے کہ کتنے تھے، اس سے کوئی مطلب نہیں، بالکل 100% یقین کے ساتھ میں کوئی نہیں کہہ سکتا کتنے تھے، یہ کہا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے، یا بہت تھوڑے سے لوگ جانتے ہیں، آگے کہا ہے ما یعلمہم الا قلیل۔ اچھا بالکل اسی چیز کو قل ربی عالم بعدتہم، کہہ دو کہ میرا رب جانتا ہے ان کی گنتی کو، 26ویں قل اللہ عالم بما لبثوا، کہہ دو کہ اللہ جانتا ہے وہ کتنا ٹھہرے تھے وہاں پر، کہہ دو کہ یہ اللہ جانتا ہے وہ وہاں کتنا ٹھہرے تھے۔
یہ دونوں جب وہاں پر ابھی میں نے آپ کو 22ویں آیت میں، یہ بالکل وہی انداز ہے جو 22ویں آیت میں تھا، کہہ دو کہ میرا رب جانتا ہے کہ گنتی کتنی تھی ان کی. اب وہاں سب لوگوں کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ گنتی 100% فائنل نہیں ہے، کتنی ہے اللہ جانتا ہے، اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. اب یہاں پر 26ویں آیت میں کہا ٹھہرنے کے سالوں سے متعلق، کہہ دو کہ یہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کتنا ٹھہرے تھے. تو اس کا مطلب یہ دونوں ایک ہی انداز، اس کا مطلب یہ کہ ٹھہرنے کی گنتی بھی کوئی نہیں جانتا. دیکھیے اس سے پہلے کی آیت میں ایک آ گیا تھا، وہ وہاں پر غار میں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، وہ غار میں 300 سال اور 9 اور جوڑ لو اس میں، اتنا ٹھہرے. اس کے بعد یہ کہنا کہ اب کہہ دو کہ اللہ جانتا ہے کتنا ٹھہرے، یعنی اس کے ٹھہرنے کی گنتی نہیں مانو. تو یہ جو پہلے کہا تو یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس میں شامل ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 300 سال ٹھہرے اور 9 اور بڑھا لو. یہ لوگوں کا بیان ہے، اللہ کا نہیں. اس لیے کہ اس کے فوراً بعد یہ کہا کہ کہہ دو کہ اللہ جانتا ہے کتنا ٹھہرے تھے. جیسے یہ کہا تھا کہ کہہ دو کہ اللہ میرا رب جانتا ہے گنتی کتنی تھی، ایسے ہی یہ بھی ہے، کہہ دو کہ اللہ جانتا ہے کتنا ٹھہرے تھے، یعنی لوگوں کو نہیں معلوم. تو اس سے بھی وہ 309 سال ثابت نہیں ہوتے، بلکہ وہ 309 سال لوگوں کی کہیں بھی گنتی ثابت ہوتی. ثبوت جو ہے الفاظ پر غور کرنے کے، اس کے ہی حق میں ہے کہ وہ کچھ عرصہ ٹھہرے وہاں پر. وہ عرصہ کچھ قرآن کہتا ہے کچھ سال تھے، عدد سنین، وہ کچھ سال تھے. اصل جو اس واقعے کے اندر اہمیت ہے وہ ہے کہ حکومت وقت جو اللہ کے قانون کے خلاف چل رہی تھی اور لوگوں پر ظلم اور جبر کرتی تھی، کچھ نوجوانوں نے یہ طے کیا کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے، ہم اس نظام کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے. اپنی نمازیں پڑھتے رہتے، اپنی عبادتیں کرتے رہتے، تو دنیا میں اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہوتی ہے. نظام سے ٹکرانے والے جو ہیں وہ برداشت نہیں کیے جاتے کہ ہم اس نظام کو تسلیم نہیں کریں گے. وہ کچھ نوجوان جو تھے وہ انہوں نے بستی چھوڑی اور غار میں پناہ لی کہ اب یہاں پر رہنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کو برداشت نہیں کیا جاتا ہے. ظاہر بات ہے کہ جب وہ بستی چھوڑ کر کہیں تو کسی ایک چھوٹے سے واقعے سے بھاگ کر تو چھپے نہیں تھے کہ صاحب ذرا 1-2 دن کو چھپ جائیں پھر آ جائیں گے ہم. نیت ارادہ پہلے ہی سے یہ ہے کہ اس کو تو ابھی کافی دنوں کے لیے یہاں سے ہٹنا ہے، ہمیں بہت دنوں کے لیے. تو پھر انہوں نے اپنی ضرورت کا سامان بھی ساتھ میں لیا ہوگا. یعنی بھلے ہی بعض لوگ جو یہ سمجھے کہ نہیں وہ 309 سال تک پھر جا کر اللہ نے سلا دیا تھا، انہیں تو نہیں معلوم تھا. وہ جب پلاننگ کریں گے کہ ہم اب یہاں سے یہاں پر ہمارا رہنا ناممکن ہو گیا ہے، کہ اس لیے کہ اب ہمیں تو اس نظام کو بدلنے کی کوششیں کرنی ہے اور اس میں ہمیں برداشت نہیں کیا جائے گا. جب وہاں یہاں سے ہٹ کر وہ کہیں پناہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، چھپنے جسے کہتے ہیں روپوش ہونے جا رہے ہیں، ان ہائیڈنگ، تو پھر اپنے انتظامات بھی وہاں پہ کریں گے بہت عرصے کے کھانے پینے کے. آپ اگر مہینوں کے لیے، سالوں تو چھوڑیے، وہ تو کچھ سالوں کا پلان تک ٹھہرے وہاں، آپ کچھ مہینوں کے لیے بھی اگر کہیں پر چھپنے کے لیے جائیں جہاں پر اس کے بعد پھر گنجائش نہ ہو کہ بیچ میں اگر کچھ اور لے جائیں ضرورت کی چیز، تو وہ آپ کوئی اتنی اٹیچیاں تیار نہیں کر سکتے آپ، اور اٹھا کر نہیں لے جا سکتے. ساتھ میں کوئی قلی بھی نہیں کرنا ہے، انفارمیشن مل جائے گی تو سیکریٹلی کرنا ہے. تو آپ اپنے سوٹ کیسز ایسے تیار نہیں کر سکتے کہ کندھے کے اوپر گٹھری باندھ کر یا سوٹ کیس ڈال کر لے جائیں کہ اب ہم چند سال جو ہیں وہ وہاں پہ رہیں گے، جب اس بیچ میں کسی سے نہیں ملنا ہے اور کسی کو ہیلپ کے لیے بھی ساتھ میں لے جا رہے ہیں، سامان لے جانے کے لیے. ساتھ میں کوئی گھوڑے گدھے بھی نہیں ہیں کہ ان کے اوپر لاد کر لے گئے. تو وہ آپ ایسی اتنی بڑی گٹھری آپ نہیں بنا سکتے کھانے پینے کا ملا کر، کھانے پینے کا سامان ملا کر. تو ظاہر ہے کہ جب کوئی یہ پلاننگ کرے گا تو کچھ دنوں تک وہاں پر جو جگہ اس نے پہلے جگہ کا سلیکشن کیا جا کر کہ یہ جگہ ہوگی، پھر وہاں خاموشی سے سٹاک کرتے رہے ہوں گے، کچھ دنوں اپنا انتظام کر لیا ہوگا، پھر غائب ہوئے ہوں گے، اس کے بعد روپوش ہوئے ہوں گے. یہ سب
یہ تفصیلات نہیں ہے، یہ کامن سینس کی باتیں، یہ تفصیلات کہیں نہیں دی گئی، لیکن بالکل واضح بات ہے کہ غار تلاش کر لیا اور پھر اس کے بعد وہاں پر اپنا اسٹوریج کر رہے ہیں، جب سب کچھ ہو گیا کہ اب ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد وہ غار میں جا کر ٹھہر گئے۔ یہ سمجھنا اس لا کے خلاف، جبکہ قرآن نے کسی جگہ سونے کی بات نہیں کہی، تو یہ تصور ہو جانا کہ وہ سب اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اس کو ہاں اللہ کر سکتا ہے سب کچھ، ان کو 300 سال تک سلایا ان کو۔ اس طرح کے ہمارے ذہنوں کے اندر جہاں پر انٹرپریٹیشن یا وضاحت کوئی اور ہو سکتی ہے، ایسے الفاظ ہم اس لیے نکال لیتے ہیں کہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہی ہے چمتکاری چیز، تو اصل بتانے کی یہی تھی۔ بنی اسرائیل نے ایک گائے ذبح کی، اللہ نے حکم دیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر ایک قتل بھی ہو گیا تھا، مرڈر۔ تو یہ کیا گیا کہ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اسی گائے کا ایک ٹکڑا، ایک پارٹ گائے کے اوپر مارو، قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ اب وہاں پر کہیں بھئی ایسے نہیں ہوتا، یہ مرے ہوئے جانور کا ایک حصہ جو ہے وہ اسی کے اوپر مرے ہوئے جانور میں مارو، قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ یہ اللہ کے کلام میں یہ چیزیں آپ کو کیا سکھانے کے لیے آئیں گی؟ یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اب بڑی تعداد، بڑی اکثریت اس کو ایسے ہی سمجھتی چلی آ رہی ہے الفاظ، اس لیے کہ وہاں پہ لفظ ہے کہ ان سے کہا گیا وضرب، مارو۔ اب مارنے کی بات ہے کہ اس لفظ کے بہت سے معنی، واضح کرو اس کے کیس کے کچھ حصے سے کچھ حصے کو واضح کرو۔ اب سمجھا یہ جاتا ہے کہ نہ اسی کے مرے ہوئے جانور کے ایک حصے سے یا مردے کے ایک حصے سے اسی کے دوسرے حصے پہ مارو۔ اب مارو ہم نے کہہ دیا تو اب یہ چمتکاری بات محسوس ہوتی کہ اسی کو مانیں گے ہم۔ پھر ایسے واقعات یہ بھی سوچئے کہ قرآن بتا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، بس بنی اسرائیل میں ہوتے تھے۔ اگر آخرت کا یقین دلانے کے لیے کسی کو 300 سال سلا دیا گیا، تو ایسے کبھی کبھی 100-150 سال میں دنیا میں جگہ جگہ ہوتے رہنے چاہیے واقعات، صرف انہی کو یقین دلانے کی ضرورت تھی۔ آپ تو صرف پڑھ لیجئے کہ ہاں پہلے ایسے ہوا تھا، اور صرف پڑھنے ہی کو اگر مانتے ہیں تو پھر قرآن کے الفاظ ہی کو مانتے ہیں کہ ہاں اللہ جو کچھ چاہتا ہے کر سکتا ہے، آخرت واقع ہوگی، اسے ثابت کیا یہاں دنیا میں۔ تو جن لوگوں کے سامنے ثابت کیا، ایسے تو ہر 100-150 سال بعد جگہ جگہ ہوتے رہنے چاہیے تاکہ سب پر ثابت ہوتا چلا جائے۔ اب تو ان لوگوں نے بھی منع کرنا شروع کر دیا، وہ جو عیسائیت کے اندر کہتے تھے کہ عیسائی جو ان کو بڑا مقدس مانتے چلے آ رہے تھے 7 سلیپرز کو، انہوں نے بھی اس کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ فرضی داستان ہے، ایسا اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر ایسے واقعات ہوتے رہنے چاہیے۔ یہ کیا بات ہے کہ تبھی ہو گیا تھا ایک وہ گائے والا واقعہ بھی، کہ یا مردے کے ایک حصے سے دوسرے حصے پہ مارو تو قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ ایسے واقعات ہوتے رہنے چاہیے تاکہ سب کا یقین رہے۔ یقین دلانا انہی کو تھا بس، ایسے واقعات وہیں بیچ بیچ میں آتے رہے۔ اب پھر اب دنیا میں کہیں نہیں ہوں گے، نہ ہوتے ہیں بیچ بیچ میں۔ اسے سمجھا نہیں گیا، وہ قانون کے خلاف ہے بات۔ سمجھایا کہ اگر کہیں ہو جائے تفتیش کرو ایسے کہ اسی واقعے کے لنکس جو ہیں وہ ایک دوسرے کو واضح کر دیں گے تو پتہ چلے گا، بجائے اس کے کہ تم بڑا اچھا سائنٹیفک طریقہ کار ہے جو بتایا ہے۔ یہ جو ہمارا رجحان ہے یہ کہ ہر چیز کو ہم لے کر ایسی جائیں کہ تب وہ معلوم ہوگی کہ چمتکاری کے قانون کے خلاف ہو۔ یہ رجحان جو ہے یہ بہت، نہ صرف یہ کہ ہم اس سے صحیح بات تک نہیں پہنچ پاتے اور اللہ کی اصل قدرت کو نہیں سمجھ پاتے، اور اللہ کا یہاں پر جو کچھ منصوبہ ہے اس کو نہیں سمجھ پاتے اگر اس رجحان پر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے کی دنیا کے لیے تو بہت ہی نقصان دہ ہے کہ جہاں لوگوں کی نالج دنیا کے متعلق بڑھتی چلی جا رہی ہے اور آپ کا دین بھی جو ہے وہ وہی بن کر رہ جائے گا جو دیومالائیں دوسرے مذاہب کی ہیں، دنت کتھائیں۔ لوگ کہیں گے بھائی اسے الگ رکھو، یہ تمہاری اپنے ماننے کی باتیں ہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جو سائنس کہلاتی ہے ہماری معلومات، یہاں عملی پریکٹیکل یہی سب کرو، ہاں اسے اپنے دل میں مانتے رہو بس۔ دین کا اور اس کا کوئی تعلق نہیں، یہاں کے عمل کا اور یہاں کے سائنس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، یہ ایسے ہی ہو جائے گا۔ اور اسے بھی لوگ ایسے ہی ڈسکارڈ کر دیں گے جیسے عیسائیوں نے کر دیا ہے بائبل کی چیزوں کو۔ ہاں عیسائی بنے ہوئے اب بھی عقیدتاً ان تمام چیزوں کو نہیں مانتے ہو۔ دیکھیے اس سورت کی شان نزول سنیے، جب یہ تذکرہ آیا تو یہ میں نے نہیں بیان کی تھی، پہلے کی تھی ذرا سی مختصر کی تھی، اس کے کچھ میں اور تفصیلات رکھنا چاہتا ہوں۔
یہ جو صورت ہے اس کی شان نزول یعنی کیوں نازل ہوئی، اس وقت جب نازل ہوئی تھی. جو شان نزول جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ، عقبہ بن ابی محیط اور نضر بن حارث ان کو مکے کے مشرکین نے مدینے بھیجا یہودیوں سے بات کرنے کے لیے کہ وہ لوگ علم رکھنے والے لوگ ہیں خدا کی کتاب کے، تو ان سے جا کر ذرا سا بات کرو اس شخص کے بارے میں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. وہ یہ لوگ گئے وہاں پر، تو انہوں نے کہا کہ ان سے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں 3 سوال کرو. پہلا سوال تو وہ غار والے جو تھے ان کے بارے میں کرو، دوسرا سوال ان سے کرو ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں، اور تیسرا سوال کرو ان سے روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے. یہ شان نزول بیان ہوتی چلی آ رہی ہے، یہ تفسیروں میں لکھی ہوئی ہے. تو یہ 3 سوال کرو یہودیوں نے کہا، اور اگر وہ جواب نہیں دے سکے تو جھوٹے، اور ان کے جواب دے دیں تو پھر ان کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں. اب یہ آئے، بہرحال مطلب یہ کہ یہ سوال تھے. اب ذرا سا یہی غور کیجئے، یہ اس سورت کی شان نزول. اس سورت میں اصل میں یہ 3 واقعات ہیں، اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا بعد میں ہے، لیکن ذوالقرنین اور حضرت موسیٰ اور خضر. شان نزول میں کیا سوال آ رہے ہیں جس کے جواب میں یہ سورت آئی ہے؟ کہا جا رہا ہے اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح کا سوال. تو روح کے سوال تو اس سورت میں ہے ہی نہیں کہیں جس کا جواب آیا ہو. پھر کہتے ہیں جواب آیا، اور وہ جو روح کے سوال کا جواب آیا وہ سورہ بنی اسرائیل میں جو گزر چکی سورہ نمبر 17 اس میں ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ تم سے روح کے بارے میں کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں. آگے ایک جواب ہے، تفسیر گزر چکی اس کی پچھلی سورت میں. تو اس سورت کے شان نزول میں یہ 3 سوال آ رہے ہیں، جبکہ اس میں 2 ہی واقعات ہیں اس میں کے، اور تیسرے واقعے کا ذکر نہیں شان نزول کے اندر. حضرت موسیٰ اور خضر کا سوال یہ 3 ہوتے تب بھی ایک بات ہوتی کہ تب یہ 3 سوال کیے تھے، جواب آ گئے. یہ تیسرا سوال ہی مسپلیسڈ ہے، یعنی سوال کچھ اور کیا گیا، اس کا جواب کسی اور جگہ پر ہے، جس سوال کو کہا جا رہا ہے، اور یہاں اس کو بدل کر ایک تیسرا واقعہ رکھ دیا گیا. روح کا سوال کیا تھا، بتا دیا گیا حضرت موسیٰ اور خضر کے بارے میں. ایک تو یہ شان نزول میں آپ دیکھیں کہ شان نزول جو بیان کی جاتی ہے اس میں یہ فالٹ ہے، اس میں یہ غلطی ہے. پھر دوسری چیز جس کو میں نے مختصر پہلے واضح کیا تھا، اسے میں پھر دوبارہ یہاں پر بیان کر رہا ہوں کہ یہودیوں کے پاس بھیجا مشرکین نے، اپنے نمائندے بھیجے کہ جاؤ ان سے ذرا سا معلوم کرو، وہ بتائیں گے ٹیسٹ کہ کیا ٹیسٹ دیا جائے. اور یہودیوں نے بتایا کہ یہ سوال کرو، اس میں یہ سوال بھی ہے غار والوں کے بارے میں. یہودیوں کے کسی لٹریچر میں ان غار والوں کا کوئی ذکر نہیں. یہ سب عیسائیوں کے لٹریچر میں، یہودیوں کے لٹریچر میں ان کی کسی کتاب میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے، کہیں پر نہیں اس کا ذکر. اس لیے یہ ابن کثیر ہمارے بہت مشہور مفسر ہیں، تفسیر کرنے والے، وہ تو یہ لکھنے پہ انہوں نے تو یہ لکھا اسی دلیل کی بنیاد پر کہ انہوں نے یہ لکھا کہ یہ چونکہ گئے یہودیوں کے پاس پوچھنے کے لیے، ان کا یہودیوں کے پاس پوچھنے کے لیے گئے. یہ بات انہیں نہیں معلوم تھی کہ ابن کثیر کو کہ یہودیوں کی کتابوں میں ذکر نہیں ہے. تو شان نزول یہ کہہ رہی ہے کہ یہودیوں سے پوچھنے گئے، یہودیوں نے سوال کیا تھا کہ ان غار والوں کے بارے میں پوچھو، تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ واقعہ حضرت عیسیٰ سے پہلے کا ہے، یہودیوں کے دور کا ہے، بنی اسرائیل کے اس دور کا ہے جب حضرت عیسیٰ نہیں آئے تھے. یہ اس وقت تبھی تو وہ یہودیوں سے پوچھنا، اور یہودیوں نے یہ سوال ڈالا. واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد کا، اس وقت جب ان کی اصلی تعلیمات نہیں رہی تھی اور عیسائی تو لوگ بن رہے تھے، سینٹ پال کی تھا، اس وقت کا واقعہ ہے. اور یہودیوں کے کسی لٹریچر میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے، کہیں دور دور تک. تو یہ شان نزول اپنے آپ میں جو بیان کی جاتی ہے اس لیے بھی غلط ہے. یہ دوسرا ریزن ہوا شان نزول غلط ہونے کا اس کے. ایک تو وہ 3 سوال کچھ اور ہے، جواب کچھ اور ہے، درمیان میں کم از کم ایک سوال جو ہے وہ سوال کچھ اور ہے، جواب اس صورت کے اندر کچھ اور ہے. دوسری بات یہ کہ یہودی جس سے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سچی ثابت ہو جائیں، ایسا واقعہ کہ وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. تو عیسائیوں میں بات چلی آ رہی تھی کہ دیکھو یہ واقعہ اللہ کی طرف سے معجزہ پیش آیا، اب یہ ثابت ہو گیا اس سے کہ جیسے یہ 300 سال تک سوتے رہے ایسے ہی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پھر بات
دوسروں کو بھی اٹھا لے گا. تو اس سے حضرت عیسیٰ کی صحیح تعلیمات صحیح. تو حضرت عیسیٰ کو سچا ثابت کرنا، یہودی تو ان کو جھوٹا کہتے ہیں، اس لیے یہودی اس سوال کو لا ہی نہیں سکتے تھے اصحاب کہف کے. یہودی تو انہیں آج تک جھوٹا کہتے ہیں، آج تک ان سے نفرت کرتے ہیں. اپنے جب حضرت عیسیٰ کے دور میں تو ان کو صلیب دینے کی کوشش کی، ایمان نہیں لائی ان کی اکثریت، اور آج تک ان کو جھوٹا کہتے ہیں اور نقلی کہتے ہیں، اور ان کو نہیں مانتے کہ وہ اللہ کے نبی یا رسول تھے. تو ایسے کسی واقعے کی طرف وہ توجہ دلائی، وہ کہیں کہ تب ان نبی سے کہنا کہ اگر اس کا جواب دے دیا تو سچے ہیں، اصحاب کہف کے بارے میں بتا دیا تو یہ تو وہ عیسائیت حضرت عیسیٰ کی تائید کر دیں گے، اس سے تو حضرت عیسیٰ کی عظمت ان کی بڑائی آ جائے گی. یہودی ایسا سوال ہی نہیں رکھ سکتے تھے اصحاب کہف کے بارے میں کہ اگر اس کا جواب دے دیں. اور آخری بات یہ شان نزول کے غلط ہونے کی، یہ جو شان نزول بیان کی جاتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہودی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس انتظار میں تھے. ان کو معلوم تھا اپنی کتابوں کے ذریعے کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ اس انتظار میں تھے کہ ہم ایمان لائیں گے اس کے اوپر، اور تب پھر ہماری پاور آ جائے گی ان لوگوں کے سب کے اوپر، ہم حاوی ہو جائیں گے اس نبی کے ذریعے. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 89 ہے 89، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب اللہ کے پاس سے سچ مچ ان کے پاس کتاب آ گئی، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور وہ کتاب ایسی تھی کہ تصدیق کرتی تھی، پشٹی کرتی تھی جو پہلے سے توریت ان کے پاس تھی، اس کی تائید کرنے والی کتاب. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے تو وہ فتح طلب کرتے تھے، وجے جو ہے وہ مانگتے تھے اس نبی کے ذریعے کہ وہ آئیں گے تو ہم فتح پائیں گے اس کتاب کے آنے سے پہلے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، لیکن جب سچ مچ وہ آ گئے ان کے پاس تو پھر انہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا. تو یہ تو آنے سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو یہ دعائیں مانگتے تھے کہ وہ نبی آ جائے، انتظار میں تھے. ان کی بستیاں وہاں پر مدینے میں جا کر بسی اسی وجہ سے تھی کہ ان کے پاس پیشین گوئیاں تھی کہ وہ نبی آخری یہاں پر آئیں گے. اگر مشرکین ان سے جا کر کہتے کہ وہ نبی آ گئے ہیں اور بتاؤ کہ سچ مچ نبی ہے یا نہیں ہے، اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، تو سوال نہیں، مشرکین کو جواب نہیں بتاتے کہ اگر اس کا جواب دیتے تو سچا ہے، وہ تو بھاگے آتے تحقیق کے لیے کہ یہی ہے کہ نہیں ہے. پھر وہاں پر مدینے میں یہی ہوا نا، جب مدینے ہجرت کر کے چلے گئے تو فوراً تحقیق کے لیے پہنچے. حبیب بن اختب جو ہے وہ پہنچا، یہودی عالم، کہ ہمیں اس علاقے اس خطے کے اندر ایک نبی کے آنے کی خبر تو ہے، ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں ہوں نبی، تو فوراً تحقیق کرنی چاہیے کہ یہی تو نہیں ہے. تو تحقیق کے لیے فوراً پہنچے. جب یہ مشرکین ان کے پاس گئے تھے کہ تو ان کو خالی سوال نہیں بتاتے، وہ تو خود اپنا ڈیلیگیشن بھیجتے ٹیسٹ کرنے کے لیے، اس لیے کہ خود انتظار میں تھے. وہ ان کو خالی سوال بتا کر نہیں بھیج دیتے کہ اگر یہ مان لو تو یہ کہ جواب دے دے تو نبی ہے، جواب نہیں دے دے تو نبی ہے. اس لیے بھی شان نزول جھوٹی ہے، غلط ہے. اور جب اس نبی کو پہچان لیا، قرآن کہتا ہے کہ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، لیکن انہوں نے کیا یہ کہ جب خوب پہچان لیا وہ نبی آ گئے تو پھر کفر کیا، نہیں مانا. دوسرے مقام پہ کہا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَهُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِهِمْ كُفَّارًا. اہل کتاب میں بہت سے لوگ ہیں ایسے کہ وہ تمہیں کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے، وہ چاہیں گے کہ تم کفر پر آ جاؤ، ایمان کو چھوڑ کر تمہیں پلٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، ان کے دلوں میں ایک حسد ہے، عرشا، یہ نبی ہماری نسل میں کیوں نہیں آیا، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا. من بعد ما تبين لهم الحق، حق کھل جانے کے بعد انکار کرتے ہیں اس حسد کی وجہ سے. تو اگر ان پر واضح ہو بھی جاتا کہ یہ نبی ہے تو وہ ماننے والے نہیں تھے جب تک وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا. قریش کہہ رہے ہیں نا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا مکے والے کہ ہمارے درمیان میں ایک شخص نبی کہہ رہا ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ ٹیسٹ بتائیں اگر ان میں سے آیا تو ہمیں تو کفر کرنا ہے، قرآن بتا رہا ہے. تو ان کا ایٹیچیوڈ تو یہ تھا کہ اگر وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا تو ہمیں نہیں ماننا ہے. تو مشرکین مکہ سے یہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے کہ اگر ان سوالوں کے صحیح جواب دے دے تو ایمان لے آنا سچا نبی ہے. وہ سچا نبی کبھی کہتے ہی نہیں دوسری نسل میں آنے والے. تو یہ قرآن کی بھی یہ دلیلیں ہیں جو قرآن شریف کے اندر ہیں کہ یہ شان نزول ایسے نہیں ہے. یہ جو شان نزول بیان کی جاتی ہے سورہ کہف کی، وجہ ہمیں تو اس صورت پر غور کریں، ہمیں شان نزول سے مطلب نہیں. کیا ہدایات دی گئی، کیا تعلیمات ہیں. پھر ہوتا کیا ہے
کہ جب ہم اب یہ ہمارے ہاں دو طرح کی تفسیریں چلی آ رہی ہیں. بڑی تعداد ان کی جو کہلاتی تفسیر معصور. تفسیر معصور کا مطلب آپ اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں سوچ سکتے، بلکہ وہ جو پہلے سے شروع سے چلی آ رہی ہیں جو چیزیں کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کے دور سے چلی آ رہی ہیں، اسی پر غور و فکر کر سکتے ہیں. کچھ بھی سوچیں گے یہ دوسری چیز کو وہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے خود سے کچھ اس سے ہٹ کر سوچا تو وہ کہلاتی تفسیر بالرائے، اپنی رائے سے تفسیر کی. اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جس نے اپنی رائے سے کچھ کہا قرآن میں تو پھر وہ بات صحیح بھی نکلی تو وہ گناہ گار ہے، چاہے صحیح ہو، اس لیے کہ اپنی رائے سے کہا. اچھا پھر کیا کریں؟ اگر پہلے سے چلی آ رہی ہے تفسیر تو صرف اسی کو لیجئے، اسی پر اور غور کرتے چلے جائیے، اس سے نہیں ہٹ سکتے. اسے کہتے ہیں تفسیر معصور. تو ہماری بڑی تعداد تفسیروں کی وہ تفسیر معصور ہے، اور جو کوئی بھی غور و فکر کر کے پھر قرآن کے نکات واضح کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ تفسیر بالرائے ہے، یہ تو گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ اپنی سمجھ سے کہا کچھ اس کے اندر. قرآن غور و فکر و عقل کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی آیات میں غور کرو. وہ کہتے ہیں نہیں، جو پہلے سے لوگوں نے بتایا بس اس میں غور کرنا، آیات میں تو ڈائریکٹ غور کرنا ہی مت، اللہ کی آیات میں مت کرنا غور. قرآن کہتا ہے اللہ کی آیات میں غور کرنا. وہ کہتے ہیں اس میں غور کرنا جو لوگوں نے پہلے سے نکال لیا ہے، اس میں آگے غور کر سکتے ہو، اس سے نہیں ہٹ سکتے. اب لوگوں نے کیا کیا نکالا ہے پہلے سے، جو کچھ نکالا اس میں ذرا سا اس کی کچھ اسی صورت کے اندر آیت نمبر 23 وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. پچھلی مرتبہ یہ آیت گزری تھی. کسی شے کے بارے میں یہ مت کہنا کہ میں کل کر لوں گا، سوائے اس کے کہ تم اس میں ساتھ میں الا ان یشاء اللہ، انشاءاللہ ضرور کہنا، سوائے اس کے کہ. اب جو تشریح غور و فکر سے اسی واقعے کے درمیان میں جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں میں نے پچھلی مرتبہ بیان کی تھی. درمیان میں یہ بات کہی گئی اصحاب کہف کے واقعے کے، تو اس کا مطلب اس جگہ پر یہ تھا، عام تاکید تو ہے ہی ہے اس سے الگ ہٹ کر بھی، لیکن درمیان میں اس واقعے کے درمیان میں اس کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں نے خالی اپنی تدبیروں پر بھروسہ نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ کی مدد کی بھی ضرورت تھی انہیں. ایسا تم بھی مت کرنا، تدبیریں اپنی ساری کرتے رہے تھے، اور اس کے ساتھ میں اللہ کی مدد پہ انہیں بھروسہ تھا. اور وہ مدد یہ آئی کہ وہاں انقلاب آ چکا تھا، جب وہ نکلے وہاں سے تو غار سے تو اللہ کی مدد آ گئی تھی. تو اللہ کی مدد پہ بھی بھروسہ کرنا. اور اللہ کے بہت سے کام حکمتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا اس وقت نہیں معلوم ہوتی اور آگے نتیجہ نکل کر آتا ہے اچھا. اب اس کی آپ تفسیر معصور کی چیزیں سنیے، یہ میں آپ کو سیمپل کے طور پر بتانا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. تفسیر معصور وہ جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، جسے کہتے ہیں صحابہ کے دور سے چلی آ رہی ہے. اب ایک صحابی کے نام سے آ رہی ہے. اب یہ ہے اس کی تفسیر معصور، جس پہ اب آپ سے کہا جاتا ہے آپ لوگ غور کیجئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سوال کیے گئے سورہ کہف کے تو انشاءاللہ کہنا بھول گئے. یہ سوال آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل جواب دے دوں گا، اس یقین پر کہ وہی آ جائے گی. انشاءاللہ نہیں کہا. جب انشاءاللہ نہیں کہا تو پھر وہی رک گئی، جواب نہیں آیا. اب بڑے ٹینشن میں تھے، بڑا پریشر تھا اس بات کا کہ میں نے کہہ دیا تھا کل جواب دوں گا، 15 دن ہو گئے اور ابھی تک وہی. تو دو باتوں کا ذہن کے اوپر پریشر تھا اور ٹینشن تھا. ایک تو یہ کہ ان سے کہہ دیا تھا کل جواب دوں گا، یہاں کرکری ہو رہی ہے، جواب نہیں دے پا رہا ہوں میں. اور دوسری یہ کہ وہی کا سلسلہ رک گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت سلیمان کا قصہ سناتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. اب یہ بخاری اور مسلم کے اندر ہے یہ روایت. حضرت سلیمان کی 100 بیویاں تھیں. بائبل کے اندر تو ہے کہ 1000 تھی، بائبل میں 1000 تھی، جس میں سے 700 تو بیویاں تھیں جس میں بہت سی شہزادیاں تھیں، اور 300 رکھیلیں تھیں. استغفر اللہ، حضرت سلیمان کی. اب انہوں نے بخاری اور مسلم میں جو روایت درج ہے، ان کے راوی نے 1000 کی بات کو تو کم کر دیا، 100 پکڑ لی. 100 آئیں، بعض جگہ 100 ہے اور بعض جگہ 90 ہے. 100 اور 90 بیویاں ہونا کسی کا کردار کیا بتاتا ہے کہ 90 بیویاں اور 100 بیویاں کوئی رکھتا ہے. تو
یہ امیج بتانا چاہتے ہیں. یہ جگہ جگہ جن لوگوں نے بخاری اور مسلم کے نام سے یہ چیزیں ان کتابوں کے اندر ڈالی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہ ایک ہی رات میں آپ اپنی تمام بیویوں کا دورہ کیا ہے. انہوں نے راوی نے جس کے سامنے بیان کیا، انہوں نے تعجب سے دیکھا تو کہا تم کیا جانتے ہو، 30 آدمیوں سے زیادہ ان کے اندر پاور تھی. یعنی امیج یہ بنانا چاہتے ہیں کہ بس جیسے سارا زور ان کا سیکسولیٹی کے اوپر تھا، یہ امیج بنانا چاہتے ہیں، ایسی چیزیں بھری اور بڑے خوش ہوتے ہیں مسلمان. ان کی جن مختلف قبائل کی جن خواتین سے امہات المومنین ازواج سے نکاح کیے تھے، ان کے ساتھ میں گزارنے کا وقت کتنا ملتا تھا؟ 50-55 جب مدینے میں پہنچے ہیں، اور جب حضرت اس کے بعد جب حضرت عائشہ سے نکاح کیا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت عائشہ حضرت سودا سے نکاح ہوا، اس کے بعد جو نکاح ملتے ہیں اس درمیان میں مدینے کے میں تقریباً چھوٹے بڑے ملا کے 50 تو جھڑپیں ہوئی، جس میں بڑی جنگیں بھی تھیں 50 کے قریب. اور پھر تمام ان کی تربیت کا کام مسلمانوں کی، اور عدلیہ کا نظام قائم کرنا، اور مسائل کو دیکھنا، اور سازشوں کو روکنا، یہ ساری چیزیں بھی ہیں. اور کتنا عرصہ ہے درمیان میں وہاں پر؟ 8 سال. اس 8 سال کے اندر یہ اتنا زبردست پریشر جو مملکت کا تھا، اس کے ساتھ میں یہ بھی ساتھ میں چلتا ہو کہ ایک رات میں جو ہے، ایک ہی رات کے اندر تمام ازواج کے پاس ان کا دورہ کیا کریں گے. یہ سب چیزیں جو بھری گئی ہیں کردار سازی کے لیے، وہ جو کردار بنایا گیا نا، بنا کر جو پیش کیا گیا مخالفوں نے، دشمنوں نے، کہ عیاش تھے نعوذ باللہ. تو یہ ان چیزوں کو ویریفائی کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں بھری ہیں. اور پھر ساتھ میں یہ کہ ارے بڑی مردانہ قوت تھی. اب مردانہ قوت ان سے زیادہ حضرت سلیمان میں تھی. ان کی 100 بیویاں تھیں، اسے تو چھوڑیے بائبل والی بات کو. اور وہ 100 بیویاں یہ آپ کی حدیثوں کے اندر، حدیث کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں، کہ ان میں بہت سی وہ تھی جو مشرکہ تھیں، شرک کرنے والی دوسری قوموں کی بہت سی، اور ان کا شرک جاری تھا، وہ بتوں کی پوجائیں کرتی تھیں ان میں سے بہت سی. اب یہ جو 100 بیویاں تھیں، 100 پہ تو لے آئے یہ 1000 سے. یہ جو 100 بیویاں تھیں، جب ان میں سے بعض شرک بھی کرتی تھی تو اللہ کا عتاب اس کی وجہ سے نازل ہوا کہ وہ اس کے بعد بھی حضرت سلیمان انہیں نکالتے نہیں تھے، انہیں الگ نہیں کرتے تھے اپنے سے، بہت سی باتیں ان کی مان لیتے تھے. تو پھر اللہ کا عتاب آیا. وہ ایسے آیا اللہ کا عتاب کہ ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم یہ بیت المقدس تعمیر کرو. یہ 100 والی روایت جو ہے، یہ اس کے آگے والی اور دوسری کتابوں میں ہے، اور تفسیر کی کتابوں میں، تفسیر ماثور میں، وہ 100 والی تو بخاری مسلم میں ہے. کہ ایک رات بخاری مسلم کی روایت سنیے کہ حضرت سلیمان کی 100 بیویاں تھیں. ایک دن یہ دل میں ارادہ کیا کہ آج اپنی 100 کی 100 بیویوں کے ساتھ میں صحبت کروں گا آج کی رات میں، اور ہر ایک سے ایک مجاہد پیدا ہوگا، اور پھر وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا. اور پھر انہوں نے کیا یہ، اور انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اب یہ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ سنا رہے ہیں، بخاری مسلم میں ہے کہ دیکھو حضرت سلیمان نے انشاءاللہ نہیں کہا. اچھا فرشتے نے یاد دلایا انہیں کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا ہے، تب بھی نہیں کہا. کیا کردار ہے نبیوں کے جو ہمارے پاس یہاں پر لکھ کر آپ کو دے دیے گئے. اتنی عظیم شخصیات جو نمونہ بنتی تھی. فرشتے نے یاد دلایا انشاءاللہ تو کہیے، تب بھی نہیں کہا. تو پھر ہوا یہ کہ بجائے اس کے کہ ہر بیوی سے ایک مجاہد پیدا ہوتا، 99 سے تو کچھ بھی پیدا نہیں ہوا. صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی، اور جو بچہ پیدا ہوا وہ ادھورا تھا، عجیب الخلقت تھا، بالکل انسان لگتا ہی نہیں تھا، ایک نامکمل پیدائش تھی. ایک بچہ ایسا پیدا ہوا بس، اس لیے کہ انہوں نے انشاءاللہ نے فرشتے کے یاد دلانے پہ بھی نہیں کہا تھا. یہ نبیوں کا کردار جو ہماری حدیث کی کتابوں میں بخاری مسلم تک میں درج ہو گیا. اب یہ ہے تفسیر معصور کی چیزیں کہ اب ہم وہیں سے لیں گے، بس اسی پر غور کریں گے. آگے آپ اس پر کچھ اور نہیں سوچیں گے. آپ کو قرآن کی آیتوں میں غور نہیں کرنا ہے، آپ کو اس پر غور کرنا ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے بس. یہ تفسیر اور اس سے الگ کچھ کہا تو تفسیر بالرائے ہو جائے گی، وہ گناہ ہے اگر آپ نے براہ راست غور کر لیا تو.
اب یہ اسی کی روایتوں کا جو ہماری تفسیر ماثور میں حضرت سلیمان کا میں ذرا سا پھر اور مثال کے لیے آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں. اس کے آئے کہ مختلف جو تفسیر کتابوں میں بہت کثرت سے بھرا ہوا ہے حضرت سلیمان سے متعلق، کہ یہ جو بیویاں ان کی بعض مشرکہ تھیں اور ان کے شرک پر وہ راضی تھے، تو ان کے اوپر اللہ کا عتاب ایسے آیا کہ ان کو حکم ہوا کہ تم بیت المقدس بناؤ، لیکن ایسے بناؤ گے، تعمیر ایسے کرو گے کہ اس کے اندر لوہے کی آواز کہیں بھی ذرا سے بھی نہیں آنی چاہیے. پتھر کو کاٹنا ہے چھینی سے، اس سے اس سے، لوہے کی کوئی آواز ذرا سی بھی نہیں آنی چاہیے. بہت کوششیں کی، طرح طرح کے فنکاروں نے، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے کریں گے. تو پھر یہ ہوا کہ یہ پتہ چلا کہ ایک شیطان ہے، وہ شیطان اس کا نام ہے آصف، بعض کہتے ہیں سخر اس کا نام. وہ شیطان جو ہے وہ سمندر میں رہتا ہے، وہ شیطان جانتا ہے اس ترکیب کو. تو وہ شیطان جو ہے وہ کروا دے گا. وہ سمندر والا شیطان سمندر میں ایک دریا گرتا تھا جا کے، ہفتے میں ایک دن دریا کا پانی کا لیول، سمندر کا پانی لوٹ کر آتا تھا اور دریا کا پانی کا لیول ہفتے میں ایک دن بڑھ جاتا تھا، 6 دن سوکھا رہتا تھا. تو حضرت سلیمان نے یہ کروایا کہ اس میں شراب بھروا دی دریا میں اس شیطان کے لیے. وہ شیطان آ کے اس میں سے پانی پیتا تھا، حضرت سلیمان نے اس میں شراب بھروا دی. اب وہ شیطان آیا، اس نے وہ شراب پی، پہلے تو نہیں پی رہا تھا وہ، لیکن پھر یہ کہ جب بہت پیاس لگی تو پی لیا اس نے. اب وہ جب آؤٹ ہو گیا، دماغ اس کا آؤٹ ہو گیا، تب اس کے حضرت سلیمان کی انگوٹھی اسے دکھائی گئی. یہ انگوٹھی وہ تھی کہ حضرت سلیمان کی ساری بادشاہت اور ساری حکومت اس انگوٹھی کی وجہ سے تھی. اللہ کی عطا تو کیا ہے، وہ انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی کی وجہ سے حضرت سلیمان کا ساری سلطنت تھی اور بادشاہت تھی. تو وہ اب حضرت سلیمان کی جیسی انگوٹھی دکھائی گئی تو کنٹرول میں آ گیا. وہ اس سے کہا گیا کہ یہ کام کرنا ہے، لوہے کی کوئی آواز نہیں آنی چاہیے، بیت المقدس بنے گا. ارے اللہ کی طرف سے ایسے حکم کے حضرت ابراہیم سے کہا تھا، اللہ کی طرف سے تو حکم ایسے آتے. حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ تمہیں یہ تعمیر کرنی ہے کعبے کی. پھر سے وہ تعمیر کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور وہ اور صاحبزادے حضرت ابراہیم کرتے جاتے تھے اور اللہ سے کہتے جاتے تھے اللہ ہم سے قبول کر لیجیے گا اس کو، ربنا تقبل منا. اللہ ہی کے حکم پر کر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کوئی کمی نہیں کہی کہ ہم سے رہ جائی ہو، تو اس ہماری اس بندگی کو قبول بھی کر لیجیے گا جو ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں. ارے آپ کے لیے اس حکم کو بجا لا رہے ہیں، پھر بھی دعا ہی مانگتے چلے جا رہے ہیں، اور دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ آئندہ کی نسلیں بھی ایسے نکلیں جو آپ کا نام لینے والی ہوں. اور یہاں پر یہ کہ اللہ کی طرف سے حکم ایسا آ رہا ہے کہ دیکھو یہ سب دیو پریوں کی داستانیں میں ہوا کرتا ہے کہ دیکھو ایسے بنانا کہ لوہے کی آواز نہیں آئے، تعمیر کرتے وقت ایسے بنانا. اب وہ شیطان کی تلاش شروع ہوئی، شیطان آ گیا کنٹرول میں. شیطان کو تھی ٹرک معلوم، تو شیطان نے یہ کیا کہ ہدہد کے انڈے اٹھا لایا. ہدہد کے انڈے، ہدہد وہ جسے لوگ کٹ کٹ بڑا ہی کہتے ہیں، پیکر، تو وہ ہدہد کے وہ برڈ ہوتی ہے، وہ اس کے انڈے اٹھا لایا. وہ انڈے رکھنے کے بعد ایک شیشہ رکھ دیا اس نے اس کے اوپر. اب ہدہد آیا، بڑی چونچے وونچے مارتا رہا اس کے اوپر. نظر تو آ رہے تھے انڈوں تک پہنچ نہیں پا رہا تھا کہ انڈوں تک کیسے پہنچے، وہ شیشے میں سے نظر آ رہے تھے. ہدہد گیا، ایک الماس اسٹون ہوتا ہے، ایک الماس کا پتھر اٹھا کے لایا، اور اس الماس سے اس نے شیشے کو کاٹا. ہدہد نے انڈے لے گیا اپنے نکال کے. اب معلوم ہو گیا کہ کیسے ہوتا ہے، مطلب شیطان نے یہ بیتی تھی، اب یہ معلوم ہو گیا. اب الماس کا پتھر لیا گیا، اس سے پتھروں کو کاٹا گیا، اور پھر بیت المقدس کی تعمیر ہوئی. یہ آپ کی تفسیر معصور جو کہلاتی ہے نا، یہ میں ان کی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ بس اس سے نہیں ہٹنا ہے آپ کو، ان تفسیروں سے نہیں ہٹنا ہے، اسی پہ غور و فکر کرنا ہے. براہ راست قرآن کی آیتوں میں غور کریں گے تو آپ ابھی اور آگے کچھ سن لیجئے. زیادہ تفصیل سے تو اس کے ویریشن میں بتاؤں گا جب سورہ سعد آئے گی، بہت عرصہ ہے اس کے اندر، 38ویں سورت. حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری بادشاہت تھی ان کی انگوٹھی کی وجہ سے. اب یہ شیطان یہاں آ گیا تھا، اب شیطان کو چلتا نہیں کر دیا گیا، شیطان رہ رہا ہے ساتھ میں. یہ سمندر والا جو تھا قبضے میں آ گیا تھا انگوٹھی کی وجہ سے. جب جاتے تھے لیٹرین بیت الخلاء کے لیے تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے تھے حضرت سلیمان، اپنی کسی اہلیہ کے پاس رکھوا دیتے تھے. ایک دن جا رہے تھے جلدی میں، شیطان سے کہا تم رکھ لو اسے. اب جیسی شیطان کے ہاتھ میں آئی وہ، تو ساری پاور آ گئی شیطان کے پاس، یہ خالی ہو گیا بالکل. وہ بالکل حضرت سلیمان کی شکل کا بن گیا، اور حضرت سلیمان گھبرا کر بھاگے وہاں سے، بھاگے جنگلوں میں ادھر ادھر بھاگتے پھرے. اور یہ شیطان جو ہے وہ تخت پر بیٹھ گیا اور سلطنت کرنے لگا اور راج کرنے لگا، اس لیے کہ انگوٹھی پہنے میں تھا وہ. یہ آپ کی انگوٹھی اب تک چل رہی ہے، جگہ جگہ آتی ہے نا انگشت سلیمانی،
عملیات والوں کے یہاں حضرت سلیمان کی انگوٹھی انگشت سلیمانی، وہ اس کا ذکر آج تک چل رہا ہے. ان کو وہ نقش بھی معلوم ہے جس کی وجہ سے یہ ہو جاتا تھا، تو وہ انگشت سلیمانی کا. تو حضرت یہ اس انگوٹھی کی وجہ سے وہ بیٹھ گیا تخت کے اوپر. اور بھی بہت سے درمیان میں اس کے قصے ہیں، سورہ سعد میں کچھ ویریشن بتاؤں گا جب وہاں آئے گا. لیکن میں آپ کو سورہ مغفور کی جھلک بتانے کے لیے، جھلک دکھانے کے لیے میں سنا رہا ہوں آپ کو کہ پھر وہ شیطان نے، اب وہ جو بیٹھ گیا حضرت سلیمان تو دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، جگہ جگہ روتے پھر رہے ہیں اور اللہ سے مغفرت اور معافی مانگتے پھر رہے ہیں. وہاں معافی نہیں مل رہی. حکومت تو تبھی آئے گی جب انگوٹھی آئے گی. بہرحال اللہ معافی جب قبول ہوئی ان کی تو ادھر اس کے نتیجے میں ادھر ایسا ہوا کہ اچھا وہ اس درمیان میں حضرت سلیمان کی شکل میں ان کی جو زوجہ اور اہلیہ تھیں، بیویاں، ان کے ساتھ بھی ہم بستری کرتا رہا وہ شیطان. کیسی کیسی استغفر اللہ چیزیں، یہ سب آپ کی تفسیروں کے اندر، یہ تفسیر ماسور کہلاتی ہیں جن کے اندر ایسی چیزیں بھی بھری ہوئی. اب وہ شیطان ان سے ہم بستر بھی ہوتا رہا ان کی تمام بیویوں سے، مسائل بھی بتاتا تھا. لوگ پوچھنے جاتے تھے تو انہوں نے بھی مسئلہ اس سے پوچھا کہ اگر رات کو ہم بستر ہو تو صبح نہانے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے ضرورت. وہ اس طرح اب لوگ کھٹکنے شروع ہوئے کچھ کہ یہ تو کچھ گڑبڑ ہے، یہ حضرت سلیمان نہیں ہے. یہ جب کافی جب کھٹک چکے، یقین ہو گیا کہ یہ نہیں ہے، تو پھر توریت نکالی گئی. ان کی ازواج نے، بیویوں نے توریت نکالی اور توریت پڑھنی شروع کی تو بھاگا وہ. اس توریت کے اثر سے گھبرا کے بھاگا وہ. گھبرا کے جو بھاگا تو اس کی انگوٹھی جو تھی وہ دریا میں گر گئی. انگوٹھی دریا کے اندر گر گئی، شیطان بھاگا. اب ادھر حضرت سلیمان جو ہے ان کا حالت بہت بالکل، کپڑے بھی پھٹ گئے تھے، بھوکے تھے. ایک جگہ جا کے انہوں نے ماہی گیروں سے، مچھلی پکڑنے والوں سے کہا ایک مچھلی مجھے دے دو، بہت بھوکا ہوں اور میں سلیمان ہوں. تو انہوں نے لگائی پٹائی. ان کا سلیمان کہتا ہے اپنے آپ کو ایسے فقٹا، تو انہوں نے بڑا مارا، لہو لہان کر دیا، زخمی ہو گئے. تو اس کے بعد پھر انہیں ترس آیا کہ اتنا زخمی بھی ہو گیا، بھوکا تھا، چلو یہ شخص ایک دے دو، ان کو ایک مچھلی دے دی یا کچھ مچھلیاں دے دی. اب وہ مچھلی جب انہوں نے کاٹی تو اس کے اندر انگوٹھی نکلی. وہ مچھلی انگوٹھی کو نکل گئی تھی جو دریا میں گری تھی. انگوٹھی پہنتے پھر حضرت سلیمان کی ساری پاور واپس آ گئی اور اپنے تخت پر آ گئے. یہ اس طرح کے واقعات ہیں. یہ ایک نہیں ہے، یہ جگہ جگہ بہت بھرے پڑے ہیں. یہ اب آپ اس سے نہیں ہٹیں گے، اس کو لے کر چلیں گے، ان چیزوں سے نہیں ہٹیں گے اور غور و فکر خود کریں گے کہیں تو پھر وہ تفسیر بالرائے ہو جائے گی، وہ گناہ ہے. قرآن کے الفاظ میں اگر غور و فکر کر لیا تو یہ پھر تو یہ اس طرح کے واقعات، جب یہ جو عقل کو حیران کر دینے والے، یہ مزاج، یہ کس نے ڈالے اور کیسے ڈالے، اس سے ایک مزاج بن گیا کہ عقل کو حیران کرنے والی چیزیں ہونی چاہیے. وہی ہے اللہ کی قدرت. تو اور یہ جو اللہ کے قانون سے جو چیزیں وجود میں آتی ہیں، یہ تو عام باتیں ہو گئی. ارے اللہ کے قانون سے اللہ نے اپنے معجزے اور آیات قائل ہیں کہ تم سورج و چاند کی گردشوں کو نہیں تبدیل کر سکتے. یہ اللہ کی آیات ہے. قانون معلوم کر سکتے ہو، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس میں دخل نہیں دے سکتے، اس میں تبدیلی نہیں لا سکتے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو قانون معلوم کر کے. یہ سب معجزے ہیں. تو ایسے ہی وہ تمام معجزے جنہیں ہم معجزے کہتے ہیں، وہ سب وہ ہیں جن کے پیچھے کوئی قانون ہے. ممکن ہے اتنے دنوں کے بعد ہم اس کے پیچھے کارن سبب کیا تھا نہیں معلوم کر سکیں. ممکن ہے کبھی معلوم ہو جائے کہ یہ کارن رہا ہوگا فلاں فلاں بات کا، تو تھا، لیکن انسان کے کنٹرول سے باہر تھا. انسان کے کنٹرول میں نہیں تھا، اس لیے معجزہ تھا. وہ معجزے تھے، وہ ایسا نہیں کہ معجزے نہیں تھے، لیکن معجزہ قانون کے خلاف ہی ہوگا، اسے معجزہ کہتے ہیں. یہ تصور بنایا گیا ہمارا ذہنوں کے اندر، ایسی چل گیا ہے. اور یہ عقل کو حیران کرنے والی وہ باتیں، بعض کتنی چیزیں وہ ہے کہ جو آپ کو اس لٹریچر کے اندر نہیں ملیں گی. وہ لٹریچر جو تمام دوسرے مذاہب کا آتا ہے، عقل کو حیران کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس سے کہیں آگے بڑھ بڑھ کر چیزیں اور تفسیروں کے اندر موجود ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ پھر اسے میں نے آپ کے سامنے صرف اس لیے ایک جھلک دکھانے کے لیے یہ رکھی کہ ہمیں آپ کا ذہن اس بات کے اوپر مطمئن ہے کہ غور و فکر کریں. ہم اس کے اللہ کے قوانین جو ہمیں معلوم ہے اس کی روشنی میں ہم نہیں کہتے بعض چیزوں کے بارے میں جہاں صاف لفظوں میں کوئی بات کہیں کہی گئی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں، اور ہمیں محسوس ہوتا ہے قانون کے خلاف ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ قانون ابھی تک ہم نے ڈسکور نہیں کیا، بات کو ہو جائے گا. لیکن جہاں پر وضاحتیں موجود ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہوا ہوگا، وہاں پر ہم اسی طریقوں کو مانیں کہ جو قانون کے خلاف ہے، اور اسی ایکسپلینیشن کو، اسی انٹرپریٹیشن کو مانیں. تو ایسے پھر
دھجیاں اڑ جائیں گی اور آپ کی ریشنلٹی کی، اور پھر نہ آج کی دنیا کے اندر آپ دین آگے لے جا سکتے ہیں، اور خود آپ کے لیے بھی غلط ہے۔ تو یہ تھا یہ واقعہ اور یہ اس کی تفصیلات، اور اس کے بعد پھر اصحاب کہف کا واقعہ یہ تھا کہ وہ کچھ نوجوان تھے، وہ نوجوان وہاں پر انہوں نے پناہ لی، وہاں پر وہ منصوبے بناتے رہے، اور پھر اللہ کی یہ مدد آئی کہ جب وہ جتنے عرصے بھی چند سال جو وہاں پر رکے اس غار کے اندر، وہاں سے آئے تو پھر نظام بدل چکا تھا، اور وہ لوگ ایمان لا چکے تھے وہاں پر، اور پھر وہاں پر ان کی بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ لیکن یہ بھی ہوا ساتھ میں، جو کہ ہوتا رہا ہے ہمیشہ، ساتھ میں یہ بھی ہوا کہ پھر لوگوں نے ان کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو ہم ایک عبادت گاہ بنائیں گے، جب ان کا انتقال ہوا ان کا مقبرہ بنائیں گے، کہ لوگ بجائے اس کے کہ ان کی اس اسپرٹ کو لیتے، ان کے اس جذبے کو لیتے کہ ہم کفر کے نظام کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے، اس سے کوئی مفاہمت اور کمپرومائز نہیں کریں گے، اس چیز کو لیتے انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو پھر ہمارا ایک وہ بنے گا، مقبرہ بنے گا، یہاں پر ایک عبادت گاہ بنے گی۔ یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو، جہاں پر لوگوں کی ڈیپتھ اور گہرائی کے اندر جا کر صحیح طریقے سے دین کو نہیں سمجھتے، تو عوام یہ کرتے ہیں کہ عقیدت کے اندر جانے کے بعد پھر عقیدت میں غلو ہوتا ہے اور زیادتی ہوتی ہے۔ وہ ان کے اصحاب کہف کے ساتھ بھی ہوا۔ اس صورت کے اندر جو 3 واقعات ہیں، ان 3 واقعات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جھلکیاں ملتی ہیں، اس لیے بھی یہ 3 واقعات سنائے گئے۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ جس کے اندر یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے بھی چند لوگوں کے علاوہ سارے شروع میں نوجوان ہی تھے، اور جو تمام وہاں کے جتنے بھی شدتیں تھیں اور جتنے بھی وہاں پر اس نظام کی جو کے اندر جو ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، ان ظلموں کو، مظالم کو برداشت کرتے چلے گئے۔ یہ ہمتیں اور جرأتیں یوتھ اور نوجوانوں میں ہوتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے شروع میں سارے کے سارے نوجوان تھے، چند لوگوں کے علاوہ۔ اصل انقلابی تحریک نوجوانوں کے ذریعے اٹھتی ہے، اس لیے کہ وہ حالات کو فیس کرنے کی ان میں ہمت ہوتی ہے اور جرأت ہوتی ہے، مقابلہ کر سکتے ہیں کچھ کرنے والے۔ یہ بھی نوجوان تھے جنہوں نے بغاوت کی، اور وہاں پر رسول اللہ غار والے واقعے کی بھی مماثلت ملتی ہے۔ یہ لوگوں نے، یہ نوجوان تھے، پھر انہوں نے ہجرت کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور ایک غار میں پناہ لی۔ تو اصل میں تو وہ معجزہ زیادہ بڑا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غار والا اس اصحاب کہف سے جسے یاد دلایا گیا۔ یہاں تو انہوں نے خاموشی سے ایسی جگہ پہنچ گئے تھے جہاں پر کوئی پہنچ نہیں سکا غار تک، ان کے اتنے عرصے وہاں پر رہے، اور پھر اللہ کی مدد آئی، انقلاب آ چکا تھا جب یہ نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انقلاب آنے والا تھا جس کے لیے نکلے تھے، اور ایک غار میں پناہ لی تھی۔ اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے دشمن، غار کے دہانے تک پہنچ گئے، ذرا سا جھکتے تو نظر آ جاتا، اور پھر ان کو اعلان شور مچاتے تو ساری بستی وہاں پر آ جاتی ہے، لیکن ان کی آنکھوں کے آگے اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ کہا، قرآن نے کہا کہ ہم نے ان کی مدد کی، وَيَدْنَاءُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکروں سے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے، ہمارے لشکر وہ ہے جو تمہیں نظر نہیں آتے، ان سے مدد کی۔ اب یہ لشکر سے مدد بھی اللہ کی یہاں کے قانون کے مطابق ہوتی ہے، وہ ایسا نہیں کہ فرشتوں نے ان کی آنکھیں جو ہیں، ان کے کوئی ہاتھ ہوتے ہیں فرشتوں کے یا پر ہوتے ہیں جو ان کی آنکھوں کے آگے انہوں نے لگا دیے۔ تفصیلات میں یہ آتا ہے کہ کبوتری نے غار کے منہ کے اوپر انڈے دے دیے، ایک مکڑی نے جالا تن دیا، وہاں ان میں آپس میں باتیں بھی ہوئی کہ ہم چلیں اس غار کے اندر بھی دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا، دیکھ نہیں رہے مکڑی کا جالا، اس کے اندر کوئی ہوتا تو مکڑی کا جالا ہوتا، یہاں پر کبوتری یہاں پر جو انڈے دے رکھے یہاں پر انڈے ہوتے اگر اس غار میں کوئی ہوتا تو۔ یہ ہے اللہ کے لشکر، ایسے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے، یہ سب قانون کے مطابق۔ یہ معجزہ زیادہ بڑا تھا کہ وہ منہ پر پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر کی زبان سے نکلا کہ اللہ کے رسول اب کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ کو ساتھ میں لے کر چلیں، تمہیں رنج کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم اللہ کو ساتھ میں لے کر چلیں۔ اور پھر اللہ کی ایسے مدد آئی کہ ان کی آنکھیں ایسے اندھی ہو گئی، یعنی عقلیں اندھی ہو گئی، آنکھیں کیا، تو منہ پر پہنچ گئے اور پھر ڈسکور نہیں کر سکے۔ تو یہ غار والا واقعے سے یہ تو زیادہ معجزانہ بات ہوئی، زیادہ بڑا معجزہ ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں پیش آیا۔ بہرحال ایک جو مماثلت یا ہم کہیں یکسانیت جو ہے وہ غار والے واقعے سے یہ بھی ہے نوجوانوں کی۔ پھر حضرت موسیٰ اور خضر والا واقعہ، اس کے اندر تفصیل یہ بتائیے کہ اللہ کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہوا، ہمارے لیے نقصان کا ہوا، یا یہ کام برا ہے یا اچھا نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی مشیتیں مصلحتیں ہوتی ہیں، اور بات کو فیوچر میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا تھا، اس سے ایک خیر برآمد ہوا،
اس سے بڑے ایڈوانٹیج نکلے، ڈس ایڈوانٹیج ایڈوانٹیج میں بدل گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہت کچھ ہوا. یہ تسلی دینے کے لیے بھی تمام واقعات ان کو بھی تھے، ہماری تو ضرورت اس سمجھنے کے لیے اور ہمیں سبق لینے کے لیے تو ہیں، لیکن ان کی تسلی کے لیے بھی تھے. ان کی زندگی میں تو بہت واقعات ایسے گزرے جب یہ آیات اتری اور اس سے ان کے ایک مزاج، ایک تربیت، ایک ذہن سازی ہو گئی، علمی تربیت. تو مثلاً جیسے حدیبیہ والا واقعہ کہ سارے صحابہ جتنے ہیں وہ اکھڑ گئے، یا یوں کہنا چاہیے کہ ایک طریقے سے بس ذہن ان کے انتشار بڑے منتشر تھے کہ ہم یہ دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ حکم آ گیا کہ واپس جاؤ، ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ اور محسوس اس کی جو آپس میں ایگریمنٹ ہوا، اس ایگریمنٹ میں بھی یہ تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ دب کر صلح ہو رہی ہے اور جس کام سے نکلے تھے وہ پورا نہیں کر رہے، واپس جا رہے ہیں. لیکن اللہ کی مشیتیں تھیں بیک میں بہت سی، وہ مشیتیں اپنی جگہ تھیں، اس کے ایڈوانٹیج بہت نکلے بات کو، تو یہ ڈس ایڈوانٹیج ایڈوانٹیج میں بدل گیا. وہ مشیتیں، وہ مصلحتیں اس وقت نظر نہیں آ رہی تھیں اللہ کی. اس وقت لوگوں کو محسوس ایسا ہو رہا تھا کہ یہ تو ہار ہو گئی، یہ تو انسلٹ ہو گئی، یہ توہین ہو گئی، یہ ہم دب گئے. لیکن اصل میں وہ دبنا نہیں تھا، بلکہ اس واقعات سے جو برکتیں ہوئیں اور اس کے جو اللہ کی مشیتیں غیب میں کام کر رہی تھی وہ پھر نکل کر آئیں اور لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر پھر داخل ہوئے. بیک میں جو مصلحتیں چل رہی ہوتی ہیں، یہ تربیت دی گئی حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعات سے کہ تمہارے ساتھ اگر اس طرح کی چیزیں آئیں جہاں یہ محسوس ہو کہ ڈس ایڈوانٹیج ہے تو راستے سے ہٹنا مت، وہ ڈس ایڈوانٹیج ایڈوانٹیج میں بدلے گا. اللہ کی مشیتیں جو ہیں وہ پسے پردے کے پیچھے بیہائنڈ دی کرٹن کام کر رہی ہوتی ہیں، آگے اچھے رزلٹ نکلنے والے ہیں. اور تیسرا واقعہ ذوالقرنین کا، بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے باوجود کچھ لوگوں نے، اس کی سلطنت کے کچھ لوگوں نے کہا ہم پریشانی میں ہیں، تو اس نے کہا دیوار بنوا دیتے ہیں تمہارے لیے، اور ایسی ٹیکنیک سے دیوار بنوا دی کہ ادھر سے پھر سازشیں کرنے والے یا وہاں ستانے والے نہیں آ سکتے تھے، یاجوج ماجوج. اب دیوار بھی کوئی چمتکاری طریقے سے نہیں بنوا دی تھی، وہ کچھ پڑھ کر پھونکتے ایک دیوار بن گئی. فرشتوں نے آگے پر مارا، انہوں نے کہا ذوالقرنین نے اللہ کے مقرب بندے تھے، ایک فرشتے نے پر مارا تو دیوار بن گئی. ایسے نہیں بنی. قرآن شریف میں ہے، ان لوگوں نے جب یہ فریاد کی تو حضرت ذوالقرنین نے کہا اعینونی بقوہ، یہ اپنی مین پاور دو مجھے، لیبر کام تم کرو، میں ٹیکنیک بتاؤں گا، یہ تم بچ جاؤ گے، خود کر کے بچو گے، میں گائیڈنس دے دوں گا. پھر وہ مین پاور انہوں نے دی، لیبر ساری ان لوگوں نے کام کیا. وہ یہ پھر تانبا اور اس کے اندر جو کچھ انہوں نے ملایا تھا، ایلوائے ایک بنایا اور اس سے دیوار بنوائی، سب انہوں نے خود بنائی. حضرت ذوالقرنین نے ایک تدبیر بتائی، کرنا خود ہے، وہ ایسا نہیں ہوا کہ ایسے بن گئی دیوار، اپنی محنت کی. ہاں تدبیر یہاں سے آئی، مین پاور ان کی تھی، لیبر ان کی تھی، اب بچ گئے ان لوگوں سے. پہلے بھی بچ سکتے تھے، لیکن پہلے جو تھے وہ کوئی ذریعہ سمجھ میں نہیں. انہوں نے حضرت ذوالقرنین نے اس کی تدبیر بتائی کہ یہ کرو، لیکن محنت کرو، اپنی محنت سے بچ جاؤ گے. اور اتنا بڑا فرما روا، ہر ایک کے دکھ درد کے اندر شریک اپنی رعایا کے، یہ سبق ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر داخل ہوئے، فاتح تھے، سارے دشمنوں کو معاف کر دیا. یہ اس کے بعد کوئی حصہ، کوئی چھوٹا سے چھوٹا ایسا نہیں تھا جہاں پر عدل کا نظام قائم نہیں کیا. کوئی ایک شخص بھی درمیان پوری بستی کے اندر غریب نہیں بچا. 5-6 سال کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا موجود نہیں تھا، وہ نظام قائم کیا. ذوالقرنین کے واقعے کے اندر بہت چیزیں ہیں ایسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہیں آگے آنے کے بعد. تو یہ جو تینوں واقعات تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، ان کی آپ کی اپنی بھی جو منصب رسالت ہے اس میں جو مشکلات پیش آئیں گی اور جو کچھ آگے کرنا ہے، ذمہ داریاں کیسے ادا کرنی ہے، اس کی تسلی کے لیے بھی تھے، اور ہمارے عبرت کے لیے بھی ہیں، اور ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ہیں، اور ہماری نصیحت کے لیے بھی ہیں، اور ہم اپنا طریقہ کار کیا متعین کریں اور کیسے رکھیں اس کے لیے بھی ہیں. یہاں خطاب ہم سے جو کچھ چل رہا ہے، اور صرف یہ 27ویں آیت جو آج میں نے شروع نہیں کی، صرف پڑھی تھی شروع میں، یہ پھر میں دہرایا میں نے اس سارے حصے کو، بعض چیزیں جوڑ کر، کچھ اس میں ریویژن تھا پہلے کا ابھی تک کا، اور کچھ حصے میں نے آج جو ہے مزید وضاحت کے لیے رکھے. اسے پچھلے حصے کے 26ویں آیت تک کے، 27ویں آیت خالی اسے ایک مختصر سے ہم لے لیتے ہیں ختم کرنے سے پہلے، کہ پھر تلاوت کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف کتاب نازل کی گئی، اس کی تلاوت کرو. دیکھیے گا، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اصحاب کہف کے واقعے کے بعد بیان ہو رہا ہے. یعنی تمہیں کفر سے کسی جگہ کمپرومائز نہیں کرنا، اس نظام سے اسے بدلنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر حالات ایسے ہوں کہ وہاں پر رہنا ناممکن ہو جائے اس نظام کو بدلنے کی کوشش میں،
تو پھر چاہے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، چاہے نکلنا پڑے، نکل گئے. یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس نظام کو، کفر کے نظام کے بجائے اس نظام کو قائم کرنا ہے جو تمہارے رب کا دیا ہوا ہے، جو اللہ کا دیا ہوا ہے، ربوبیت کا نظام. تو تم اس کی تلاوت کرو، وہاں سے ملے گا. پھر اس لیے ساتھ میں لائے کہ یہ اسی کے لیے تو ہو رہا ہے نظام کو قائم کرنے کے. تو اب تم اس کتاب کو پاک کی تلاوت کیا کرو جس کو وحی کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے. اس نظام کو سمجھو، اس نظام کو قائم کرنا ہے. اس کی تفصیلات جو ہے تمہیں اس کے اندر اللہ کی کتاب کے اندر ملیں گی. لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی کلمات بدلا نہیں کرتے، اللہ کی باتیں بدلا نہیں کرتی. جو اصول تمہیں اس میں ملیں گے ناقابل تبدیل ملیں گے. دنیا والے جو قانون بناتے ہیں ان سے تم نے مفاہمت کر لی، ان سے ایگری، اس پر راضی ہو گئے، یہ کل قانون اگلی پارلیمنٹ آئے گی قانون بدل جائیں گے. ان کے قانون ایسے نہیں ہوتے جو پرماننٹ چلیں. لوگ اپنے مفادات اپنے انٹرسٹ کے حساب سے بناتے ہیں یا اس وقت وقتی فکر کے حساب سے، اور پھر بعد کو قانون بن جاتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس میں تو بڑی کمیاں تھی، ابھی تو اس کے اندر یہ لوپ ہول رہ گئے، پھر اس کے اندر سنشودھن لاتے ہیں یا اسے چینج کرتے ہیں. اللہ کے قانون جو ہے وہ ہمیشہ ایک رہیں گے، اس میں سنشودھن کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسے معلوم ہے کہ اس کے اندر کوئی لوپ ہول کہیں کسی جگہ نہیں بچے گا. تو اللہ کے کلمات اس کتاب کی پیروی کرو جو وحی کے ذریعے تمہارے پاس آئی ہے. اللہ کے کلمات بدلیں گے نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے، اس کے اندر جو قانون ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہیں. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس کو اگر اللہ کو چھوڑ کر یا اس کے قانون کو چھوڑ کر، اس کی کتاب کو چھوڑ کر تمہیں کسی جگہ پناہ نہیں ملے گی. یعنی تباہی آئے گی. تمہاری زندگیاں جو ہیں وہ، تم جو کامیابیاں چاہتے ہو وہ کامیابیاں تمہاری زندگی میں نہیں آئیں گی. اگر ان قوانین کو تم نے ان سے ہٹ کر تم دوسری چیزوں کو اگر تم نے لینا اور ان کو صحیح سمجھنا شروع کر دیا تو پھر پریشانیاں اور تباہیاں ہی رہیں گی اور ذلت اور رسوائی ہی رہے گی. اور کبھی بھی وہ اسٹیبلٹی اور جسے ہم کہتے ہیں کہ اب زندگی صحیح بیلنس اور توازن کے ساتھ میں گزر رہی ہے، یہاں بھی اور پھر آخرت کے اندر بھی کوئی پناہ نہیں ملے گی اس قانون سے ہٹ کر جو اللہ کی کتاب اور وحی کے ذریعے تمہارے پاس آئے گا. یہ 27ویں آیت اس سورہ کہف کے واقعے کے بعد اس وجہ سے اب یہاں سے پھر ایک واقعہ بیان کر کے اس سے ریلیٹڈ پھر اب کچھ نصیحتیں ہیں اور وضاحتیں ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، جو اس 27ویں آیت سے شروع ہوئے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر 28ویں آیت سے اگلا درس شروع ہوگا اگلے جمعہ. سبحان ربک الحمدللہ رب العالمین.